السلام علیکم ٹو کلاس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بیٹا، کل ہم نے یونٹ نمبر 3 کا املا اور الفاظ معنی کیے تھے نوٹ بک پر۔ آج بھی ہم اپنا کام کریں گے نوٹ بک پر ہی، اور اب پہلے ہم پیج اپنا ریڈی کریں گے۔ ہم بائیں جانب حاشیہ لگائیں گے، دائیں جانب ہم دن اور تاریخ لکھیں گے، جیسے جمعرات، تختہ لگائیں گے، پھر 9 جولائی سکتہ 2020، پھر ہم لکھیں گے طرف جماعت کا کام۔ حاشیے سے باہر ہم یونٹ نمبر 3 لکھ لیں گے۔ عنوان ہمارا ہے الفاظ جملے، یہاں ہم الفاظ لکھیں گے اور ادھر جملے لکھیں گے، اور یہ درمیان میں لائن لگا لیں گے۔ سب سے پہلا لفظ ہے پیارے۔ تو بیٹا جملے آپ جو میں نے یہاں لکھے ان کے علاوہ بھی آپ اپنی طرف سے آپ کوئی اور اچھا جملہ لگے تو آپ وہ لکھ سکتے ہیں۔ جیسے میں نے یہاں لکھا ہے چوزے بہت پیارے تھے، تو آپ کچھ اور بھی لکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس بلی کے پیارے پیارے بچے ہیں، یا اور کوئی بھی جملہ آپ کو جو اچھا لگے وہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ دوسرا ہے گرم گرم، ٹھیک ہے، لفظ ہے گرم گرم۔ میں نے گرم گرم چاول کھائے۔ اس کے علاوہ آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں کہ میں نے گرم گرم چائے پی، یا کچھ اور آپ جملہ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سہم، سہم کا بیٹا ہم نے کل کیا معنی پڑھا تھا کہ سہم کا مطلب ہوتا ہے ڈر جانا، ٹھیک ہے، سہم کا مطلب ڈر جانا۔ تو علی شیر کو دیکھ کر سہم گیا، ٹھیک ہے، سہم مطلب ڈر گیا، تو علی شیر کو دیکھ کر ڈر گیا، لیکن ہم نے یہاں ڈر گیا نہیں لکھنا، کیا دیکھ کر سہم گیا۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے دور دور۔ تو اب ہم جیسے دور دور، تو ہم کا جملہ جیسے میں نے لکھا ہے کہ گلی میں دور دور تک کوئی نہ تھا۔ آپ اس کے علاوہ لکھ سکتے ہیں کہ جیسے کھیت میں دور دور تک کوئی نہ تھا، یا کوئی بھی آپ جملہ اس کے علاوہ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے ارد گرد۔ ارد گرد کا کیا ہم نے کل مطلب پڑھا تھا؟ ارد گرد کا مطلب ہوتا ہے آس پاس، ٹھیک ہے، آس پاس۔ چوزے اپنی ماں کے ارد گرد گھومنے لگے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کوئی اور جملے لکھ سکتے ہیں۔ یہ الفاظ جملے کرنے کے بعد بیٹا آج ہم کریں گے یونٹ نمبر 3 کے سوالات۔ اگلا پیج ہم ریڈی کریں گے، ہم مارجن لائن لگائیں گے، پھر ہم اسی طرح دن اور تاریخ لکھیں گے، جمعرات 9 جولائی 2020، اس طرف ہم لکھ لیں گے جماعت کا کام۔ عنوان ہمارا ہے سوالات کے جوابات، اور یہاں پہ میں لکھنا بھول گئی ہوں، آپ لوگوں نے یہاں پہ لکھ لینا ہے یونٹ نمبر 3۔ اچھا جی، عنوان ہے ہمارا سوالات کے جوابات۔ سوال نمبر 1 ہے ہمارا، کھیت کے مالک نے کس کس کو مدد کے لیے بلایا؟ تو بیٹا ہم نے ریڈنگ کی تھی، تو آپ کو یاد ہے کھیت کے مالک نے کس کس کو بلایا؟ کھیت کے مالک نے پہلے اپنے بیٹے کے دوستوں کو بلایا تھا، اور دوسری بار اپنے رشتہ داروں کو بلایا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہاں لکھیں گے جواب، پہلی بار دوستوں کو اور دوسری بار رشتہ داروں کو بلایا۔ سوال نمبر 2 ہے ہمارے پاس، کھیت کے مالک کی باتیں سن کر چوزے کیوں ڈر گئے؟ کھیت کے مالک کی باتیں سن کے چوزے کیوں ڈر گئے تھے؟ کیونکہ کھیت کے مالک نے کہا تھا کہ ہم نے کل اپنا کھیت کاٹنا ہے، تو وہ ڈر گئے کہ اب کھیت کٹ جائے گا۔ پھر سوال نمبر 3 ہے، آخری بار مرغی کو کیسے یقین ہو گیا کہ اب کھیت کٹ جائے گا؟ آخری بار، پہلی بار کھیت کے مالک نے اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ اپنے دوستوں کو بلاؤ، کل ہم فصل کاٹیں گے۔ دوسری بار اس نے اپنے رشتہ داروں کو بلانے کے لیے کہا تھا، لیکن جب تیسری بار، آخری بار یعنی تیسری بار جب جو ہے وہ کوئی نہیں آیا، تو کھیت کے مالک نے کہا تھا کہ ہم کل خود اپنا کھیت کاٹ لیں گے۔ تو مرغی کو اس لیے یقین ہو گیا کہ اسے یقین تھا کہ جو آدمی اپنا کام خود کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسے یقین تھا کہ جو آدمی اپنا کام خود کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے ہمارا، اس کہانی سے آپ نے کیا سبق سیکھا؟ ٹھیک ہے، اس کہانی سے آپ نے کیا سبق سیکھا؟ تو بچوں ہم نے کیا سبق سیکھا کہ ہمیں اپنا ہر کام خود کرنا چاہیے، ہمیں دوسروں پر اپنا کام نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ ہمیں اپنا کام خود کرنا چاہیے۔ تو بچوں یہ ہے آج کا کام، آپ نے صاف ستھری رائٹنگ میں اپنا کام مکمل کرنا ہے، اور مجھے اپنے کام کی پک بھی سینڈ کرنی ہے۔
اپنا بہت خیال رکھیے گا. شکریہ. اللہ حافظ.